بڑی تعداد میں حضرات موجود ہیں لیکن آواز بالکل نہیں آ رہی. محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ میں مانتا نیکوکاروں میں میرا نام نہیں. میں مانتا ہوں نیکوکاروں میں میرا نام نہیں. نبی کے در کا میں منگتا ہوں کوئی نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا پٹا کسی سے کوئی کلام نہیں. مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں. خدا نے کلمے میں کیا اہتمام رکھا ہے. خود اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے. یارو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کی مدت ہوئی ہے. میں سب کی پڑھ لیجئے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں یقین بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے
رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کے، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل پر سے گزرے مسرور ہو کے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے، میری سانس نکلے درے میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دل آنی کا زانا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے کہ شہر محمد ہر کے گلی سے جنازہ اٹھانا گماتے گماتے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گماتے گماتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں یقین بچھاتے بچھاتے
تیری راہ میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفلیں حضور محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے سجی ہے محفلیں میرے قریب میرے چار ساز بنوا میرے قریب میرے چار ساز بنوا تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے
کہ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنج تن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور حسین سے جو دور ہیں وہ سب غموں سے چور ہیں. حسین کے جو پاس ہیں وہ سب غموں سے دور ہیں. یہ دین جس کی دین ہے، یہ دین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا کافیہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ میں ایک اور عظیم آواز جن کی پہچان مظفر واسع صاحب کا کلام ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب محمد شاہد قادری صاحب کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں. انشاءاللہ آج یہ محفل 9 بجے محفل ثنا خوانی اختتام پذیر ہوگی، اور انشاءاللہ 9:30 بجے ہم دعائے خیر کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. سب حضرات پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ بخشتا کل گناہ دے، اتھر یار دیا وچ جڑا تلاش رحمان کردہ ہر ساج مصطفیٰ بولدہ ادا بولنا رب دائے اُتی مرضی رحمان دیے اُتی حقیقت دا علم نہ قدسیاں عقل کی کرے حضرت انسان دیے رہ گئے تھک کے سدرات جبریل امین ہمت رہی نہ اگے جان دیے اس تھاں تے میری سرکار ٹر گئے رسائی جتھے نہ وہم گمان دیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحکیم، نعرہ غوثیہ. کہ سزا پڑھن درود حضور اتے نال رحمت ملک رحمان
بھیجے دسوریوں رحمت دی نظر ویندا ایک وار جے درود انسان بھیجے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک میری منزل تیری آہٹ میرا سدرا تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساغر تیرا صحرا میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے باری تیرا بالک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر سگداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں ہے بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک معذورات مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیغمبر تیرا مکتب میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نکتہ میرا نامہ کیا تو نے مجھ کو زیرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی شب تیرا کرے خیرہ میرے دن بھی ہوں مثالی میرا لہجہ
کسی والی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامن نہ مجھ میں کوئی کالک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. تمام حضرات مل کر سرکار کی بارگاہ میں دستاں پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کھلی جس دم زلف بھی سونے دی کھلی جس دم زلف بھی سونے دی ادو ایک دم کالی رات بن گئی سونے مکھ تو چکیا جد پردہ ہر یار سوغات دی بات بن گئی. کہیے سبحان اللہ. سونے مکھ تو چکیا جد پردہ ہر یار سوغات دی بات بن گئی. تے چھنڈیا جدوں حضور نے جوڑیا اوقات بن گئی او کل صورتانو کیتا جد کٹھیا کملی والے محبوب دی نعت بن گئی. کملی والے محبوب دی نعت بن گئی. تے پھول کے کردہ کنا حسین ہووے پھول کے کردہ کنا حسین ہووے کدی کلی دی ریس نہیں کر سکدا کوئی کنا حسین سونے دے یارو تلی دی ریس نہیں کر سکدا. حضور تا ایک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا. ہر اتھرو اے گل آکھدا اے ہر اتھرو اے گل آکھدا اے غم خار نو کنڈ نہیں ہو سکدی. ہر حاکم دل پیا آکھدا اے دلدار نو کنڈ نہیں ہو سکدی. ساڈا ایمان ہے نا مل کے جھوم کے آکھو ہر اتھرو ہر حاکم دل پیا آکھدا
जुदाई दिलदार नो कंड नहीं हो सकती अबू बकर उमर उस्मान अली ऐ किसे यार नो कंड नहीं हो सकती सारे जग नो कंड ते हो सकती सरकार नो कंड नहीं हो सकती सरकार नो कंड नहीं हो सकती होवे बमरा आखिरी रुबाई पेश करके अपने कलाम का आगाज करूंगा होवे बमरा जात सिफात अंदर होवे भमरा जात सिफात अंदर कदी कली नो कंड नहीं कर सकदा भावें नूरियां दा सरदार होवे ओदी तली नो कंड नहीं कर सकदा तिलक रूप वटा के इबलीस आवे ओदे बली नो कंड नहीं कर सकदा हाकम खून जे हलाल होवे कदी अली नो कंड नहीं कर सकदा कदी अली नो कंड नहीं कर सकदा आइए पढ़िएगे के दिल विचा दे पहले जिधर चलिया ने नया कलाम शायर हैं अली साहब कुवैत में रहते हैं बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा उन्होंने कि दिल विचा दे पहले जिधर चलिया ने ओ मखमल तो भी नाज़क तेरियां तलियां ने अल्लाह 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 आखिरी कोने तक मेरे रब के नाम का जिक्र बुलंद होना चाहिए मिलके कि दिल बिछा दे पहले जिधर चलियां ने ओ मखमल तो भी नाज़क तेरियां तलियां ने अल्लाह 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 जिन्ना दा यकीन है गज गज कर आखन सुभान अल्लाह क्या फुल्ला विच खुशबू है तेरे सामने फुल्ला विच खुशबू है तेरे सामने सोने गल्ला तेरी मिश्री दलिया ने ओ मखमल तो भी नाज़क तेरी तलिया ने अल्लाह 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 अरे पावे जिन्नियां भी बनाया ने पावे जिन्नियां भी बनाया ने मखमल तो भी नाज़क तेरी तलियां ने अल्लाह 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 अल्लाह
مخمل تو بھی نازک تیری تلیاں نے اللہ اللہ اور آخر دے وچ شاعر دعا کرتا ہے تسی سارے آمین کہنا اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی اور ساری حاضری قبول کرے کہ سونیا سد لائیو تیری تو مقدس نو سونیا سد لائیو تیری تو مقدس نو مخمل تو بھی نازک تیری تلیاں نے مخمل تو بھی نازک تیری تلیاں نے اللہ 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 دو سوال ہماری محفل کے زینت بنے ہیں انشاءاللہ فروخ وارثی صاحب کو بھی ثنا خوانی کا شرف حاصل کریں گے اور جناب محمد تنویر فاضل صاحب انشاءاللہ 10-15 منٹ کے لیے آپ سے خطاب کریں گے 2-3 شعر اپنے نعت کے پیش کر کے میں نعت خان محمد فروخ وارثی صاحب کو دعوت سخن دوں گا پہلی بار یہ بھی کلام میں پڑھ رہا ہوں مل کے پڑھے گے بڑا خوبصورت پنجابی کا کلام ہے کہ تیرے شہر مدینے آواں تیرے شہر مدینے آواں آواں تیرے شہر مدینے آواں نال رو رو حال سناواں ایک باری حسنوں ایک باری شہر مدینے بلا سونیا اے مینوں ایک باری حسنوں ایک باری شہر مدینے بلا سونیا پنج تن دے واسطے پاواں پنج تن دے واسطے پاواں نال رو رو حال سناواں ایک باری سانوں ایک باری شہر مدینے بلا سونیا سانوں ایک باری سونا اور روزہ دکھا سونیا اے سونیا عربی چلنا اے سونیا عربی چلنا میں ویکھن دل جننا ایک باری سانوں ایک باری او سونی جگہ تو وکھا سونیا سانوں ایک باری او سونی جگہ تو وکھا سونیا روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ تعالیٰ سب نو میرے آقا دے گنبد خضرا تھلے بیٹھ کے انہاں چھاواں تو مستفیض فرمائے اور آخری شعر پیش کر رہے ہیں کہ روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نال رو رو حال سناواں ایک باری حسنوں ایک باری او سونیاں چھاواں وکھا سونیا تیرے شہر مدینے آواں تیرے شہر مدینے آواں نال رو رو حال سناواں ایک باری او شور مدینے بلا سونیا اب آپ کے سامنے کیونکہ ہم یہ آج طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 9 بجے ثنا خوانی کا سلسلہ ختم کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ختم غوثیہ ہوگا اور مختصر سا ذکر ہوگا 9:30 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی تو نعت خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
میں آخری ثنا خان جناب محمد فروخ وارثی صاحب کو دعوت نعت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ اپنی حاضری کا ثبوت پیش کریں. اب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ سرکار مولا کائنات علی علی تن میں علی علی میرے من میں علی علی سبحان اللہ. تن میں علی میرے من میں علی علی تن میں علی علی میرے من میں علی سبحان علی اللہ. تن میں علی علی میرے من میں علی علی مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پہ علی علی سبحان اللہ. مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پہ علی علی خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے علی خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے علی گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے علی گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے علی اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن قرآن ہمیں دیتا ہے ایمان کی دعوت قرآن ہمیں دیتا ہے ایمان کی دعوت اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے قرآن ہمیں دیتا ہے ایمان کی دعوت اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس
آخری امت کے نگہبان علی ہیں یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے خوبصورت کلام پیش کر تو ابھی میں اس سے پہلے کہ دعوت خطاب دوں جناب محمد تنویر فاضل صاحب کو ہم سب نے نظم کی شکل میں سرکار کی مدحت سرائی کی اور ابھی انشاءاللہ نثر کی صورت میں جناب محمد تنویر فاضل صاحب آپ کے دلوں کو گرمائیں گے ان کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب محمد تنویر فاضل صاحب الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی الانسان حين يلقى الشيء صلى الله عليه تمام تعریف اللہ کی عزت کے لیے جو خالق جو سما جس نے مراتب قرب کو عارفوں کے لیے رکھا اور کروڑا درود و سلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور حدیث قدسی ہے محمد من نور وجہی کہ میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے سلام اصحاب پر امہات المؤمنین پر اور علی اطہار پر کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ان میں سے کسی کی اتباع کر لو اقتداء کر لو تو منزل کو پا جاؤ سبحان اللہ عزیزان کرام قدر اللہ رب العزت سے بندے کا تعلق جو ہے وہ بہت پرانا ہے اللہ رب العزت نے جب ارواح کو عالم لاہوت میں تحلیل کیا
तमाम अरवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाज़िर थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरवाह से एक वादा किया था, अहद किया था कि जिसे अहद अलस्त कहा जाता है। और बाबा फरीद फरमाते हैं जेते अक्ल लतीफ ते काले लिख ना लेख, जेते अक्ल लतीफ काले लिख ना लेख, अपने गिरेबान में सर नीवा कर दे। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, फरीद अगर तेरे पास फहम है, अल्लाह ने तुझे फरासत दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे अक्ल सलीम दी है, ऐसी अक्ल दी है जो बरीक दी है, जो हसास है, तो फरीद कभी भी अपने नामा अमाल को बुराइयों से काला न करना, अपने गिरेबान में अपना सर झुका के देखना, क्योंकि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो इंसान के कल्ब पर एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि अपने गिरेबान में झांक के देख लेना, जब कोई तू ऐसा अमल करने पर आमादा हो जाए जो तेरी आखिरत को खराब करने वाला है, तो उन गुर्बतों को याद रखना कि आलमे लाहूत में जिसने तुझे 14,000 साल अपने पास बेहिजाब दीदार कराया था, आलमे लाहूत में जब अरवाह को रखा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14,000 साल इस रूह को अपने कुर्ब में रखा। आलमे लाहूत में ये अरवाह 14,000 साल उन कुर्बतों में रहे, उन वसाल में रहे। जब वही रूह जो है इस आलम में आ जाती है, वो कुर्बतें जब उसको याद आती है, जब दीदार बेहिजाब आना थे, वो महबूब के दीदार जो थे वो बेहिजाब इस रूह को मिलते थे। मोमन की रूह को जब वो नजदीकियां, वो कुर्बतें याद आती है, उसकी रूह जो है रोती है, उन कुर्बतों को याद करके रोती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाने की हैसियत रखती है। मोमिन यूं महसूस करता है, इस दुनिया में आकर उसकी रूह इस तरह महसूस करती है कि जिस तरह उसकी रूह को कैद खाने में बंद कर दिया गया है, इस जिस्म के पिंजरे में उसको बंद कर दिया गया है। उसकी रूह को जब वो लज्जतें याद आती हैं, वो गुर्बतें याद आती हैं, वो रूह तड़पती है, दिल मिलाती है, किस तरह से ये पिंजरा जिस्म का जसद का टूट जाए। मैं उन गुर्बतों से जहां से मैं टूट के इस दुनिया में आ गई हूं, उस गुर्बतों में, उस माहौल में फिर महबूब का दीदार हो जाए। इसलिए मोमिन को ये दुनिया जो है वो कैद खाना लगती है, और काफिर जो इस अहदे अलस्त को भूल आया है उसको ये जन्नत लगती है। इकबाल कहता है कि ऐ ताइर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में वो तो मोमिन अगर इस दुनिया में आ गया है, अपनी रूह के परिंदे को पकीज़ा और ताहिर
इसको वो रिज़्क न गिरा कि ये परवाज करके जब उस माहौल में जाना चाहे, जब उस गुर्बतों में जाना चाहे, जब उस विसाल में जाना चाहे, ऐसा रिज़्क ना खा जो इसकी परवाज में रुकावट बन जाए, इसकी राह में बंदिश बन जाए। अपने रिज़्क को क्यों इस तरह से गंदा करके, क्यों इस तरह से उस रिज़्क को जो तेरे लिए हलाल नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि इसके पास न जाना, वो रिज़्क न खा, इसकी तासीर, उसका असर तेरी रूह पर होगा। जब ये परिंदा परवाज करके उस जहान में जाएगा, उसकी परवाज में रुकावट आए हो जाएगी। हलाल रिज़्क की इतनी बड़ी फजीलत आई है कि ये रूह पे असर करता है, रूह पे तासीर छोड़ता है। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज किसी मार्के से वापस आई। जब फौज वापस आई, एक बुढ़िया का अकलौता बेटा था, वो भी उस फौज के साथ जंग के लिए गया हुआ था। बुढ़िया को पता चला कि फौज मार्के से वापस आ गई है। पता करने के लिए गई, सिपाहियों से पूछा, बेटा तुम सब लोग वापस आ गए हो, कुछ मेरे बेटे का हाल सुनाओ। एक सिपाही ने कहा, माँ तेरा बेटा जंग में शहीद हो गया। जब उसको पता चला उसका बेटा शहीद हो गया, अल्लाह के हजूर शुक्र बजा लाई, उसको शहादत मिल गई। पूछा, बेटे ये तो बताओ कि मेरा बेटा किस तरह से शहीद हुआ? सिपाही कहने लगा, माँ तेरे बेटे को कमर पे तीर लगा और शहीद हो गया। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा शहीद हो गया, मैं ये बात मानती हूं, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे बेटे ने कमर पे तीर खा के शहादत पाई हो। मैं ये बात नहीं मानने वाला, मैं इस बात को मानती नहीं हूं कि मेरे बेटे ने कमर पे तीर खाया और फिर शहीद हुआ। बात बढ़ते बढ़ते सुल्तान महमूद गजनवी तक पहुंची। एक बुढ़िया आई है, उसका बेटा शहीद हो गया, मगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे बेटे ने कमर पे तीर खाया होगा। सुल्तान को ख्याल आया, एक टीम तश्कील दी, सिपाहियों को हुक्म दिया कि मैदाने जंग में जाओ, इसके बेटे की लाश को तलाश करके लाओ, देखो। जब सिपाही गए और देखकर हैरान और शर्मसार रह गए कि वाकयातन उसके बेटे को छाती पे तीर लगा। जब उस टीम ने आके रिपोर्ट दी, सुल्तान महमूद गजनवी के हजूर जब वो गए तो अर्ज करने लगे, हजरत वो बुढ़िया ठीक कहती थी, उसके बेटे ने तीर खाया है तो छाती पे, सीने पे तीर खाया। वो सुल्तान महमूद गजनवी हैरान रह गया। इस जगह पे खड़े होके एक बुढ़िया को किस तरह खबर हो गई कि उसके बेटे ने सीने पे तीर खाया। अपने पास बुलाया, पूछा, माँ ये तो बता कि तुझे किस तरह से खबर हो गई कि तेरे बेटे ने सीने पे तीर खाया? इसकी माँ ने कहा, सुल्तान सुन, मेरे बेटे ने सीने पे तीर खाया, इसका यकीन मुझे इस तरह से है, ये 6-7 माह का बच्चा था जब इसका बाप इस जहां से रुखसत हो गया, उसने वफात पाई। 2.5 साल से लेके 28-30 साल तक उसको परवान चढ़ाया है। आज तक मैंने उसके हल्क से नीचे हराम चीज का लुकमा तक नहीं हराम चीज को उसके हलक से नीचे उतारने नहीं दिया। मैं किस तरह मान लेती कि उसने कमर पे तीर, हलाल की तफसीर है कि जब भी तीर खाएगा सीने पे तीर। मेरी रियाजतों पे पानी फेर रहे थे तुम, मेरी मशक्कतों को तुम पानी में बहा रहे थे कि इस तरह से उसने कमर पे तीर खाया, मैं कैसे मान जाऊं? शहादत है मतलब मकसूद मोमिन, शहादत
ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی، اور شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ تو حلال رزق کی تاثیر جو ہے جسم پر نہیں ہوتی، روح پہ ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ اس جہاں کو یاد کر کے تڑپتی ہے۔ مومن کی روح تڑپتی رہتی ہے، اضطراب میں رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مومن اس دنیا میں تکالیف سے گزارا جاتا ہے، مشکلات سے گزارا جاتا ہے، اور کندن بنایا جاتا ہے، اور عہد الست جو ہے وہ اس کو یاد کرایا جاتا ہے کہ تو اس جہاں سے آیا ہے، ایک تو نے وعدہ کیا ہے، تجھ سے پوچھا گیا لستو بربکم، اور تو نے جواب دیا قالوا بلا۔ اب وہ جو تعلق تیرا رب کے ساتھ ہے اس دنیا میں آ کے تو نے بھلا دیا، ہم نے وہ تعلق بلا دیا، وہ وعدہ الست بلا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہماری یادوں سے وہ اتر چکا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہو اور جب سپیڈ 120 پہ جائے تو گاڑی سے ایک جرس ہوتی ہے، ایک الارم آتا ہے، انذار آتا ہے کہ گاڑی اوور سپیڈ ہو رہی ہے۔ تو جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگے، کسی غلط کام کی طرف، کسی غلط عمل کی طرف دھیان جائے تو ہمارے دل سے آواز آنی چاہیے، الستو بربکم، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تیرا ہاتھ کسی غلط عمل کی طرف بڑھے، تجھے آواز آئے، تیرا وعدہ الست تجھے یاد آئے، الستو بربکم، الستو بربکم، الستو بربکم، اور جب تیرا دل اس عمل سے رک جائے اور تو کہہ اٹھے کہ قالوا بلا، ہاں تو ہی میرا رب ہے، تو سمجھ لینا تیرا درویشی کا سفر شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ درویشی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے قول اور عمل کے فاصلے کو جتنا کم کرتے جاؤ، اپنے قول اور فعل اور عمل کے فاصلے کو جتنا کم کرتے جاؤ گے اتنے ہی آپ درویش ہوتے جاؤ گے۔ یہ ہے نسخہ درویشی کا، اتنے ہی اللہ کے قریب آپ ہوتے جاؤ گے، اللہ آپ کو قریب کرتا جائے گا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اللہ کو ہم اپنے بہت پاس پاتے ہیں۔ جب بازاروں میں نکلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، سلوک روا رکھتے ہیں، ہمیں اللہ بہت دور نظر آتا ہے۔ مسجد میں جاتے ہو فاصلہ کم محسوس ہوتا ہے، بازار میں جاتے ہو اللہ بہت دور دکھائی دیتا ہے۔ جب مسجد والا فاصلہ اور بازاروں اور سلوک روا رکھنے والا فاصلہ جس دن برابر ہو گیا، سمجھو آپ کامل مومن بننے کی طرف رواں ہو۔ اللہ قریب ہے، دھڑکنوں میں ہے۔ اللہ اور اللہ اور رسول کی ذات اذانوں میں بھی ساتھ ہے، مسجدوں کے مناروں سے آواز آتی ہے تو ایک ساتھ آواز آتی ہے۔ ہمارے دل سے جب
دل دھڑکنے کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے رسول کا نام نامی بھی گونجتا ہے، اور روح جو ہے بس وہ قرب تلاش کرتی اس جہاں میں آ کے مومن تکالیف سے گزرتا ہے، ان تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے کہ مومن کے لیے جتنے انعامات ہیں وہ اس کے وصال کے بعد رکھے گئے۔ ہم ان انعامات کو جان نہیں سکتے، اور جاننے کے لیے وصال ضروری ہے۔ مچھلی سمندر میں رہ کے سمندر کی وسعتوں کو نہیں جان سکتی، اس کو پتا نہیں ہے سمندر کتنا بڑا ہے، اور جب مچھلی کو سمندر سے باہر نکال کے سمندر کو دکھا دو تو اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ سمندر کی وسعتوں کو جاننے کے لیے وصال کا ہونا ضروری ہے، اور پھر جو انعامات آپ پہ ہونے ہیں ان کے لیے بھی وصال کا ہونا ضروری ہے۔ بعد از وصال آپ جانیں گے۔ یہاں جو آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہاں آ کے ایک محفل سجائی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے انعامات کیا ہیں؟ ایک بہانہ ہے، اقبال کے رواں سجنا نو اج پاواں تمہیں نہ۔ ہم بیٹھ کے محفل سجاتے ہیں، یاد تو سونے کی ہے، یاد کرتے ہیں ان غربتوں کو، یاد کرتے ہیں جن کو چھوڑ کے آئے۔ تتے تھی جو گنچو دار پھرا ہند سندھ تے مار پنجاب پھرا اے سنج بھرت تے مار بازار پھرا امت یار ملے کئی سانگ سبب او تتے تھے جو گنچو دھار پھرا او ہند سندھ تے مار پنجاب پھرا سنج بھرت تے مار پنجاب پھرا او مت یار ملے کئی سانگ سبب۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے عمل ہیں، قول ہیں، فعل ہیں، بیٹھ کے یاد ہے اسی کے لیے ہے، اس سچے محبوب کے لیے ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم درودوں اور سلاموں کے گجرے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، آخری دنیا بھی سنور جائے۔ جو ہم اللہ رب العزت سے عہد النصر کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عہد کا پاس رکھ سکیں۔ ماشاءاللہ عمر عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نصر کی صورت میں گرما رہے تھے جناب محمد تنویر فاضل صاحب۔ اب ہم انشاءاللہ مختصر سا ختم غوثیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهر ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ساتھ ساتھ پڑھیں یا باقی أنت الباقي يا باقي 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 أنت الباقي يا هادي أنت الهادي 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 يا شافي أنت الشافي 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 يا كافي أنت الكافي 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 يا كافي أنت مشکلات بے عدد دار امام شیع للہ غوث اعظم پیر امام ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ یا حضرت سلطان مشکل کشا بالخیر انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نماز کے بارے میں دو تین اشعار سنانا چاہتے ہیں تو نماز کے بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے سردی کے موسم کی وجہ سے پانی گرم کیا انگیٹھی رکھی اور پانی گرم کیا اب جب پانی گرم کیا اور آپ خود مسلح پہ کھڑے ہو گئے دروازہ بند تہجد کا ٹائم تھا
दरवाज़ा बंद। अब जब मसल्ले पे खड़े हो गए, इस कदर महवियत हुई कि उस अंगीठी से उस कमरे में आग लग गई। जब आग लग गई तो लोगों ने देखा कि हजरत के कमरे से धुआं उठ रहा है, आग जो है भड़क रही है। तो लोग उसको बुझाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। इस कदर महवियत सी कि कुछ पता न चला कि दरवाजे पे कौन है। लोगों ने अंदेशा जाहिर किया हजरत के साथ कोई ऐसी सूरत हाल ना हो गई हो, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पे महवियत की हालत, सजदे की हालत में रो रहे। लोगों ने उस आग को बुझा दिया। आग बुझाने के बाद जब वो नमाज से फारग हुए तो लोगों ने अर्ज की, हजरत आग भड़क उठी और आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे, आपको जरा खबर नहीं हुई कि आग लग गई। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने एक कलमा फरमाया, एक बात फरमाई थी, हम सब के लिए मशाले राह है वो बात। आपने फरमाया था, लोगों ये आग जो भड़क उठती है ये तो पानियों से आपने बुझा दी, और वो आग जो दोज़ख की आग है उसको आंसुओं के सिवा किसी और चीज से बुझाया नहीं जा सकता। मैं उस आग को बुझाने में मसरूफ था, इस दुनिया का होश ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़े होकर आंसुओं को बहाना जो रोना दिल दी मैल नाले रुठड़े यार बना। इसीलिए कहा गया है कि रोना दिल दी मैल मुकावे, नाले रुठड़े यार मुकावे, रोवन तोवन वाला सजनों कदा विच दोज़ख ना जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सर झुकाकर आंसू बहाया। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाज़ा पढ़िया कर। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाज़ा पढ़िया कर। आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा नो करया कर। आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा नो करया कर। दुनिया दे कम छड़ के बंदिया, दुनिया दे कम होंदे रहंदे, सारे लोग की करदे ने। गफलत दी पंड ला के सिर तू कदम मसीह ते धरिया कर। आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा नो करया कर। फर्ज नमाज रब तेरे ने माफ किसे नू नहीं कीती, जे अजे हुसैन ने नीती अज तक किसे ने नीती। जे अजे हुसैन ने नीती अज तक किसे ने नीती। सिर दे के उन्ना दीन बचाया, दरूद उन्ना ते पढ़िया कर। सिर दे के उन्ना दीन बचाया, दरूद उन्ना ते पढ़िया कर। आखिर बंदिया मर जाना याद खुदा नो करया कर। दुनिया दे खम छड़ के बंदिया, दौलत दा तू मान न कर। इस दौलत एक दिन मुक जाना, जिन्नी मर्जी कर ले और एक दिन तू भी मुक जाना। पल दो पल है जिंदगी तेरी, खुदा दी कसम की पता है अगो किसे नाल मेल होना नहीं होना।
پل دو پل ہے زندگی تیری تو مان نئے دے کر آ کر پل دو پل زندگی تیری تو مان نئے دے کر آ کر آخر بندیا مر جانا یاد خدا نو کر آ کر آخر بندیا مر جانا یاد خدا نو کر آ کر دنیا دے کم چھڈ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر آخر بندیا مر جانا یاد خدا نو کریا کر کھڑے ہو کر درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جن کے ماں فاطمہ اور نانا نبی جن کی ماں فاطمہ جن کی ماں فاطمہ اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا علی فاطمہ یا حسن یا حسین یا علی فاطمہ یا حسن یا حسین آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اور جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ کی دعا سب دوستوں سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھیں. یہ جو مہینہ سفر المعطل جا رہا ہے اس میں بہت اللہ کے نیک بندے جنہوں نے پردے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات بلند عطا فرمائے. یہ پڑھ کر ان کی انشاءاللہ رفع پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سب دوست اس مالک کائنات جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، وہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی چند لمحات اس کی یاد کے لیے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حمد و ثنا کے لیے اکٹھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ملنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. وہ جس طرح یہ محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب نے نماز کے متعلق اور حافظ صاحب نے بعد میں یہ نماز کے متعلق پڑھا ہے، تو دوستو اصل چیز یہی ہے جب فرائض پورے نہ ہوں تو یہ نفلی عبادات کا سلسلہ بعد میں چلتا ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب فرائض میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پوری کر دیتی ہیں. چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، ٹائم تو بہت زیادہ ہو چکا اور بہت بہت پیاری باتیں آپ نے سنی. میری بات کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن پھر بھی ایک اچھی بات ہے، دوسرے تک پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ ہے. چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، جب انسان کسی شرکے میں یا کمپنی میں کام کرتا ہے
تو صبح سے لے کے شام تک 3 بجے یا 4 بجے تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد وہی شرکا کمپنی والے ان کو اگر 1 یا 2 گھنٹہ اوور ٹائم کے لیے ان کو وہاں رکھ لیتے ہیں، تو وہ اوور ٹائم یہی اس کی مثال ہے کہ فرائض اگر آپ کے پورے نہ ہوں تو کوئی کسی کو اوور ٹائم کے لیے نہیں بلائے گا۔ اگر وہ ڈیوٹی پر موجود ہے تو اس کو وہ 1 یا 2 گھنٹے اوور ٹائم لگوائیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر صبح نہیں گیا تو اس کو کہیں یار شام کو 1-2 گھنٹہ اوور ٹائم کے لیے آ جائے، تو یہ بے معنی رکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس مالک کائنات جس کا قبضہ ہے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، یہ دنیا فانی کو چھوڑ کر سب نے چلے جانا ہے۔ آج ہم نے سب اپنا مقصد دنیا کو بنا رکھا ہے، دنیا کی آرائش کو ہی سب کچھ بنا رکھا ہے کہ یہی ہے سب کچھ۔ دوستو یہ ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کسی کے کام نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، اور نہ یہ کسی کے کام آنے والی ہے۔ اگر اس کی یاد میں اس کے افرائض جس کو اس مالک نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، اگر اس کو ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، اس کو اپنا مقصد اپنا فرض سمجھ لیں، اس کی ادائیگی میں اپنا ٹائم جو صرف کریں گے وہی ہمارا کامیابی کا ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 گنا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، بازار میں جب آدمی چلتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں جو ہمیں اس منزل تک پہنچا سکے۔ اور اپنے دلوں کو اس کی یاد میں ایسا مگن کر لیں اور اپنے دامنوں کو اس طرح پھیلا لیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں کہ وہی مالک وہی قادر ہے جو ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ میزبان جب کسی مہمان کو بلاتا ہے تو ایسے نہیں بلاتا، نگاہ میں ہوتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں۔ تو ہم سب اس مالک نے اگر ہمیں بلایا ہے تو اس کی نگاہ میں ہے، تو انشاءاللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے رب العالمین غفور مالک کائنات، آپ کے فضل آپ کے کرم سے دی ہوئی توفیق سے جو مولا آپ کا ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، اے رب کریم اپنی بارگاہ الہ میں قبول منظور فرما۔ رب کریم قبول اتباس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفت برگن عاجزانہ مسکینہ آقا شان شان پیش کرتے مولا قبول منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفعیل سیدنا بابا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے ہم دیگر تک جو بھی مومنین والمومنات مسلمین مسلمات انبیاء نبی رسول صدیقین صالحین شہداء مرسلین تابعین تبع تابعین غوث کتب اولیاء کرام، اے اللہ پاک سب کی روح پاک پیش کرتے ہیں مولا قبول منظور فرما۔ رب کریم سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کے حسب حال پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ ویسیہ غوثیہ چشتیہ نظامیہ سہروردیہ، اے رب العالمین سب بزرگان دین کی روح پاک پیش کرتے ہیں مولا قبول منظور فرما۔ رب کریم سب کے درجات بلند عطا فرما۔ رب کریم اپنے نیک بندوں کا صدقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ حاضرین مجلس کے جو بھی عزیز و قارب اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا اے رب کریم سب کے نام اعمال میں درج فرما دے، سب کے درجات بلند عطا فرما دے، سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پیاس کو بجھا دے، اے رب کریم اپنا دیدار عطا فرما، مولا اپنا دیدار عطا فرما۔ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اے رب کریم کچھ بھی ہیں لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، مولا اپنا
अपना फजल करम अता फरमा। मौला ये उम्मत जो तूने मौला जिसको अफजल बनाया है, ऐ रब्बे करीम ये तेरा ही फजल और तेरा ही करम है मौला। तूने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ऐ रब्बुल आलमीन सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा मौला, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम अगर तू तौफीक नहीं देगा तो हम गुनाहों से नहीं बच सकते मौला। अपनी करम नवाजी अता फरमा दे मौला, अपना फजल अपना करम अता फरमा दे। खाली दामन लेकर आए हैं, ऐ रब्बे करीम अपनी खास रहमत अता फरमा दे मौला। तुझे तेरे करम का वास्ता देते हैं, तुझे तेरे मौला फजल का वास्ता देते हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं मौला। अपनी करम नवाजी अता फरमा दे, आका का सदका करम फरमा दे, आका की रहमत का सदका मौला करम फरमा दे, आका के प्यारे नवासों का सदका करम फरमा दे मौला। करबला के शहीदों का मौला उनका सदका करम फरमा दे मौला। बदर के शुहादा का करम फरमा दे मौला। अपनी खास रहमत अता फरमा मौला। हम भिखारी हैं मौला, तेरे दर पर आए हैं मौला, हम खुद नहीं आए, तेरे ही बुलाए हुए आए हैं मौला। अपना फजल करम अता फरमा दे, अपनी रहमत अता फरमा दे मौला। सबके दामन माला माल कर दे मौला, सबके दामन माला माल कर दे मौला। आखिरत की मौला हमें नेमतें अता फरमा, आखिरत की नेमतें अता फरमा दे। तेरा ही इरशाद मुबारक है, जो आखिरत की तलब करता है मैं उसको दुनिया की भी तलब दे देता हूँ मौला। अपनी खास रहमत अता फरमा, हमारी आखिरत बेहतर फरमा मौला, हमारी आखिरत बेहतर फरमा दे मौला। हमारे कब्र के मामलात बेहतर फरमा दे मौला। कल जो रोज़े महशर का वक्त आने वाला है मौला, हमें सुरखरू फरमा देना मौला, हमें सुरखरू फरमा देना। आका के सामने शर्मिंदा न करना मौला, हमें मौला ए अल्लाह आका के सामने शर्मिंदा न करना मौला। ये ना आका को कहना पड़े कि ये मेरे उम्मती हैं जिनके लिए मैं रातों को उठकर उम्मती उम्मती करता रहा, उम्मती उम्मती करता रहा। आज ये मेरे उम्मती हैं, गुनाहों से भरे हुए आए हैं मौला। हमें उस वक्त से पहले हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे गुनाहों को तोड़ डाल मौला। ये स्याहियां मौला, ये काल्हे दूर फरमा दे मौला। अपनी करम नवाजियां अता कर मौला, हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे, हमारे सीनों को रोशनी अता कर दे मौला। हमारे दिलों को मौला रोशन फरमा दे, उस दिल में मौला जिस दिल में तेरे प्यारे मौला प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये अल्लाह का घर है मौला। घर तो तभी बनेगा जब तू इसको पाक और साफ कर देगा मौला। अपने करम नवाजियां अता कर मौला, तुझसे मांग रहे हैं मौला, अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं मौला। आज तो किसी शहर के दर पर कोई सवाल नहीं चला जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता मौला। तू तो शहंशाहों का शहंशाह है, तू तो बादशाहों का बादशाह है मौला। तेरे दर से मौला वो बादशाह भी मांगते हैं मौला। मौला हम फकीरों की चोलियां भरते मौला, हम फकीरों की चोलियां भरते मौला। जो आसमीत लेकर है मौला, तुझसे कोई चीज छुपी नहीं मौला। ऐ रब्बुल आलमीन, तू तो दिलों के हालात जानने वाला है मौला। हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है मौला। अल्लाह करम नवाज़ी अता कर दे, अल्लाह करम नवाज़ी अता कर दे। ला तकना तुम में रहमतुल्लाह मौला, तकना तुम में रहमतुल्लाह, ला रहमतुल्लाह मेरे मौला। ऐ मेरे मौला, तेरी रहमत से मायूस नहीं है मौला। अपनी करम नवाज़ी अता कर, इस घर में खैर बरकत अता फरमा, इस घर के मुकीनों पर अपना फजल करम अता कर मौला। तुझसे कौन सी चीज छुपी है मौला। ऐ रब्बुल आलमीन, किसी आदमी को तेरी मौला, ऐ रब्बुल आलमीन किसी की आमीन तो तुझे कबूल होगी, उसकी आमीन का सदका मौला इस घर में खुशियां अता फरमा दे, खुशियां अता फरमा दे। बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे मौला, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे। जिनको औलादे नारीना की तलब है मौला, उनको औलादे नारीना दे दे मौला। जिनको बच्चियों की जरूरत है अल्लाह उनको बच्चियां अता फरमा, नेक और साले बच्चियां दे दे मौला। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला वो करदार उन बच्चियों को दे दे मौला। हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा, उन पर अपना खास फजल करम अता फरमा। शैतान लई से हमारी हिफाजत फरमा मौला, शैतान के शर से, हासद के हसद से, जादूगर के जादू से महफूज फरमा दे मौला। करम नवाज़ी अता फरमा मौला, यही मांगते हैं मौला, तुझसे यही मांगते हैं। अपना फजल अता कर दे, अपना फजल अता कर दे, अपना करम अता कर दे, अपना करम अता कर दे मौला। रहम फरमा दे मौला। वो काली रात की कोठरी मौला जब हमारे सामने आती है अल्लाह,
کے لیے مولا کوئی اسباب نظر نہیں آتا مولا. اے اللہ اے رب العالمین مرنے سے پہلے ہماری قبریں روشن کر دے مولا. مرنے سے پہلے قبریں روشن کر دے مولا. مولا وہاں آقا نے آنا ہے مولا. اے اللہ روشنی عطا کر دے. جب آقا آئے تو آقا خوش ہو جائے کہ یہ میرا امتی ہے. مولا ہمیں رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ دنیا نے ہمیں اپنی طرف بہت مشغول کر لیا ہے مولا. اے اللہ ہم تیری یاد کو بھول گئے, تیرے احکام کو بھول گئے. یہ دنیا کے لالچ نے ہمیں برباد کر دیا ہے مولا. اے اللہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ کوئی اس کا فائدہ ہے مولا. اے اللہ رحم فرما دے مولا. یہ ساتھی تیرے بلائے ہوئے آئے ہیں مولا. سب پر اپنا فضل کرم عطا کر. سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا کر. سب کے گھروں میں سکون پیدا کر. سب کے والدین کے درجات بلند عطا کر مولا. سب کے والدین کے درجات بلند عطا کر. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش مغفرت فرما دے مولا. ان کے درجات بلند عطا کر دے. جن کے والدین زندہ ہیں رب العالمین ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے مولا. سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے مولا. سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے مولا. سب کے ماں باپ کو مولا بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق دے دے مولا. اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اللہم حافظنا اللہم حافظنا اللہم حافظنا کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ. انت خیر الحافظین انت خیر الحافظین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر ما ودا. یا واسع کرم یا واسع کرم مولا. تیرے کرم کی کوئی حد نہیں مولا. مولا کرم فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے. سب کی جھولیاں بھر دے مولا. جتنے بھی آئے ہیں سب کے درجات بلند کر دے. قدم قدم پر مولا ان کو نیکی عطا کر دے. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا. ان صدقے ان کے صدقے مولا اس گناہگار پر بھی کرم کرتے مولا. مولا اس سے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دے مولا. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. اے اللہ یا رحم الرحمن. مولا ہمارے دل کالے ہو چکے مولا. اے اللہ گناہ کرتے کرتے مولا ہمارے دل کالے ہو گئے مولا. اگر کوئی چنگاری مولا کوئی روشنی کوئی چنگاری بچی ہے مولا اس سے روشن فرما دے مولا. یہ سب تیرے فضل تیرے کرم سے ہی ہوگا مولا. مولا ہر ایک کے لیے اس نے ذہن رکھنے کی توفیق دے مولا. آپس میں پیار محبت اتفاق پیدا فرما مولا. دلوں کی قدورتیں دور فرما. دلوں کی نفرتیں دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے مولا. مسلمانوں کو ایک کر دے مولا. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم عطا کر. یہود و کفار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا. اپنا رحم کا مولا اپنے فضل کا معاملہ فرما دے مولا. مولا ہمیں نیک و صالح حاکم عطا کر دے. نیک و صالح حاکم دے دے مولا. اللہ تجھ سے کوئی چیز بعید نہیں مولا. کرم عطا کر دے. جہاں جہاں مسلمان مولا بس رہے ان کو عزت عطا فرما رفت عطا فرما. سب مسلمانوں کو ایک کر دے مولا. آقا کے امتی سب ایک کر دے مولا. مولا ان کو جو عزتیں ہم کھو چکے ہیں پھر ہمیں وہ عزتیں عطا کر دے مولا. مولا رحم فرما دے. اللہم آمین. اللہ رحم فرما دے. آمین. یا رحم الرحیم. یا رحم الرحیم. تیری ہی طرف اٹھتی ہے مایوس نگاہیں. تیری ہی طرف اٹھتی ہے مایوس نگاہیں. تیری ہی طرف اٹھتی ہے مایوس نگاہیں. تو وجہ سے کو راحت دے جان مولا. مولا ہمارے دلوں کو راحت دے دے مولا. مولا ہماری زندگیوں میں راحت پیدا فرما مولا. کرم وادی عطا کر. جو بھی دوست مولا جو حاجت لے کے آئے سب کی پوری فرما. آقا کے نالین پاک کا صدقہ سب پر کرم فرما مولا. جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں مولا ان پر بھی اپنا فضل کرم عطا کر. حیا فاطمہ عطا فرما. حیا فاطمہ عطا فرما. حیا فاطمہ عطا کر. وہ پردہ
اے اللہ وہ پردہ عطا کر اسی پردے سے مولا تیرے نیک و صالح بندے نکلے ہیں مولا اے اللہ کرم وادی عطا کر دے مولا اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے جن کے ساتھ تجھے محبت ہے مولا ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دے اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے عمل وہ نہیں ہے لیکن جن کو مولا تم نے قبول کیا ہے ان میں ہمیں بھی رکھ لے مولا ہمیں بھی رکھ لے مولا یا رب العالمین یا رحم الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے مولا کی نے ہمارے پیارے بہت ہی سنا خان جناب محمد ریاض سلطانی صاحب ان کے کوئی عزیز اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں مولا ان کی بخشش مغفرت فرما ان کے درجات بلند عطا فرما عطاف قدر صاحب کی سانس اس دنیا سے چلی گئی مولا ان کے بھی درجات بلند عطا فرما دے اور بھی جتنے یہاں ساتھی بیٹھے جو نہیں کہہ سکے مولا جو بھی ان کے عزیز و قارب اس دنیا سے چلے گئے رب العالمین سب کی بخشش مغفرت فرما دے سب کے درجات بلند عطا فرما دے سب کی قبروں کو وسعت عطا فرما سب کی قبروں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما مولا سب کو آقا کا دیدار عطا فرما مولا سب کو آقا کی شفاعت عطا فرما اے رب کریم ہمیں بھی مرنے سے پہلے مولا مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے مولا ہمیں بھی مرنے کی مولا جو وہ گھڑیاں آنے والی ہیں اس کے لیے جو لمحات مولا ہمارے سامنے گھٹن آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے دے مولا تیاری کرنے کی توفیق دے دے مولا اپنا فضل کرم عطا کر سب پر اپنی رحمت نازل فرما ربنا مولا اس کویت پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرما اس کویت پر بھی اپنی رحمت نازل فرما مولا اس کویت کے مقیموں پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرما اے رب العالمین دیار غیر میں مولا رزق کے لیے آئے ہیں سب کو حلال و وافر رزق عطا فرما کسی کو کسی کا محتاج نہ کر اپنے ہی در کا محتاج بنا دے سب پر اپنی کرم نوازی عطا کر دے سب پر اپنی کرم نوازی عطا فرما دے جو حکام ویزے کے سلسلے میں پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دے ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے بہتر اسباب پیدا فرما دے بہتر اسباب پیدا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى رسول خير خلقه حبيبه وقاسم رزقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین جب دم واپسی ہو زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم